لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز اور بزرگان محترم، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور شعبان کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے. شعبان المعظم کے مہینے کے کچھ احکامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کو رمضان المبارک کے مقدمے کے طور پر استعمال فرماتے تھے. مقدمہ کہتے ہیں، دراصل یہ نکلا ہے مقدمۃ الجیش سے، کہ جب کوئی بڑا لشکر کہیں جانے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک چھوٹا لشکر تیاری کی جانچ و پرکھ کے لیے بھیجا جاتا تھا، تو اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے عربی میں. جیسے کسی بڑے افسر کا قافلہ آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریڈ ہوتی ہے، کچھ گاڑیاں نکلتی ہیں سڑک کی جانچ پڑتال کے لیے، راستے کو دیکھنے کے لیے کہ راستہ ٹھیک ہے، ٹریفک تو نہیں ہے، کہیں پر کوئی راستے میں خرابی تو نہیں ہے، یعنی تیاری کی جاتی ہے. ایسے کوئی بھی بڑا پروگرام ہوتا ہے، کوئی بھی بڑا فنکشن ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کی تیاری ہفتوں پہلے بلکہ بعض دفعہ مہینوں پہلے کی جاتی ہے. شادیاں بھی ہوتی ہمارے ہاں تو ہفتوں پہلے، مہینوں پہلے سے ہم اس کی تیاریاں کرتے ہیں. تو رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آتا ہے، تمام گناہ مسلمانوں کے اس ماہ مبارک میں جھڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. تو اس کی تیاری بھی، اس عظیم مہینے کی تیاری بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ پہلے سے فرمایا کرتے تھے. جب شعبان شروع ہوتا تھا تو شعبان المعظم کے مہینے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی تیاری کرنے لگے. سب سے پہلے تو آپ جب شعبان المعظم کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے جو میں نے خطبے میں پڑھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. رجب کے چاند سے ہی آپ یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دیجیے. وبلغنا رمضان، اور ہماری عمروں کو اتنا طویل کر دیجئے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو، ہمیں رمضان المبارک کی ساعتیں مل جائیں، ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں مل جائیں، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. کیونکہ رمضان کا مل جانا، رمضان کی گھڑیوں اور اس کی ساعتوں کا مل جانا ہی اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت، بڑی نعمت اور بڑا فضل خداوندی ہے. تو اس کی دعا فرماتے تھے آپ کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اور پھر آپ کا معمول یہ بھی تھا اس ماہ مبارک کے اندر کہ آپ روزے رکھا کرتے تھے. اس ماہ مبارک میں آپ روزے رکھا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے میرے قضا ہو جاتے تھے شرعی عذر کی وجہ سے، جو روزے رمضان المبارک کے قضا ہو جاتے تھے تو میں ان کو شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی عام طور پر.
کیونکہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے تھے، لہذا میرے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا شعبان المعظم میں روزے رکھنے کا، رمضان کی تیاری کے لیے۔ ہاں البتہ رمضان المبارک کے آنے سے ٹھیک پہلے، یعنی شعبان المعظم کے آخری ایام میں، جو آخری ہفتہ ہے یا آخری عشرہ ہے، اس میں آپ باقاعدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روزے رکھنے سے منع بھی فرمایا کرتے تھے۔ دونوں طرح کی حدیثیں آپ سے ثابت ہیں، آپ شعبان میں روزے رکھنے کے لیے بھی کہا کرتے تھے اور شعبان میں روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس کی تطبیق یہ ہے کہ فرسٹ ہاف میں، شعبان کا جو پہلا ہاف ہے، اس میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے اور روزے کی ترغیب بھی دیتے تھے، اور جو سیکنڈ ہاف ہے شعبان کا، اس میں آپ خود بھی روزہ نہیں رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ منع فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی آخر میں بھی روزہ رکھتا رہے گا تو پھر جب رمضان المبارک آئے گا تو اس کے اندر وہ نشاط اور وہ چستی نہیں ہوگی۔ مستقل اگر وہ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھے گا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے جسم میں تھوڑی سی ضعف اور کمزوری آئے گی، تو جس نشاط اور جس چستی کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کیا جانا چاہیے یہ نہیں کر پائے گا۔ ایک تو وجہ یہ، اور دوسری جو اس سے بھی زیادہ باریک وجہ ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور فرض کے معاملے میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس میں نہ کمی قابل قبول ہے اور نہ زیادتی پسندیدہ ہے۔ یعنی جتنے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں بس اتنے ہی روزے فرض ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے 30 روزے فرض ہیں، تو اب اگر کوئی شعبان المعظم کے آخری دنوں میں بھی روزہ رکھے، یعنی 29 شعبان کو بھی رکھے، 30 کو بھی رکھے، اور پھر رمضان کے پورے رکھے، تو اس کے تو 32 ہو گئے۔ حالانکہ وہ فرض کی نیت سے نہیں رکھ رہا ہے، لیکن اس سے بھی منع کیا گیا ہے، بچایا گیا ہے۔ بدعت میں اور شریعت میں اتباع سنت میں فرق ہے۔ بدعت کہتے ہیں کہ جو جی چاہا کرنے کا وہ کر لیا اور اس کو شریعت کا نام دے دیا، اس کو سنت کا نام دے دیا، اس کو عبادت کا نام دے دیا، اپنی منمانی کی، اپنی نفسانی خواہش کی اتباع کی اور اس کو نام دے دیا شریعت کا، سنت کا، عبادت کا نام دے دیا، یہی بدعت ہے۔ شریعت یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہی کرنا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں کرنا ہے، اس سے کم بھی نہیں کرنا۔ تو جو آپ شعبان کی آخری تاریخوں میں روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے، اس میں جو بڑی حکمت تھی اور بڑی وجہ جو اس کے پیچھے تھی وہ یہی تھی کہ تسلسل ہو جائے گا، ایک تسلسل ہو جائے گا 30 سے زائد روزوں کا، اس سے بچنا ہے۔ 30 روزے فرض ہیں تو بس 30 ہی رکھنے، نہ اس سے کم رکھنے ہیں نہ زیادہ رکھنے ہیں۔ اسی لیے عید کے دن کا بھی روزہ حرام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے 30 روزے بھی رکھے، پہلے شوال کو بھی، شوال کا چاند نکل آیا میں اس دن بھی روزہ رکھوں گا، تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو بس جتنے روزے فرض ہیں اتنے ہی رکھنے ہیں۔ اس لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ لہذا اس میں تطبیق اس طرح ہے کہ پہلے 15 دنوں میں کوشش کرنی چاہیے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جس کو ہمت ہو اور جو رکھ سکے تو شعبان کے پہلے ہاف میں، پہلے 15 دنوں میں جس دن بھی توفیق مل جائے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کو مقدمے کے طور پر استعمال فرماتے تھے، تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے کام ہے، ضروری کام ہے، اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم ان سے فارغ ہو جائیں، تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہم مکمل طور پر فارغ ہوں۔ تو اگر کوئی ضروری کام ہے جو ہمیں انجام دینے ہیں تو اس شعبان کے مہینے میں جو کہ شروع ہو چکا ہے ہمیں اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو جانا چاہیے، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم مکمل طور پر فارغ ہو جائیں اور اپنے ذہنی طور پر بھی فارغ ہو کر کے دل و دماغ کے ساتھ، جسم کے ساتھ، مال کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی رضامندی کی فکر میں ہوتا ہے۔ تو جو بھی کام ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں وہ حل ہو جائیں،
تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم فارغ ہوں اور رمضان میں اپنے اوپر جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کریں، اپنے کام کو بھی ہلکا کریں، عبادت میں وقت زیادہ گزاریں۔ اس کی ابھی سے کوشش ہونی چاہیے۔ یہ مہینہ غفلت دور کرنے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ غفلت دور کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں غفلت دور کی جانی چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے اس مہینے کے اندر۔ عادت بنائے ابھی سے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان آیا اور پھر رمضان آنے کے بعد 2-4 دن تو ایسی میں ضائع ہو گئے، کبھی مزاج نہیں بن پایا، ابھی عادت نہیں بن پائی، ابھی عادت نہیں پڑی تھی۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ اس کی ایک گھڑی بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں اس کی ایک گھڑی میں رکھی ہے کہ پورے سال کی تمام ساعتوں کو جمع کر دیا جائے تب بھی رمضان کی ایک ساعت کے برابر نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کی ایک ساعت بھی ضائع نہ جائے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرنا ہوگا، غفلتیں پہلے سے دور ہو جائیں، شعبان میں نمازوں کا اہتمام بڑھ جائے، تلاوت کا اہتمام بڑھ جائے، تاکہ جب رمضان آئے تو ہم پہلے سے ذہنی طور پر بھی تیار ہوں، ہمارا مزاج بھی بن چکا ہو، ہمارا دل بھی پوری طریقے سے متوجہ ہو چکا ہو، ہم جسمانی طور پر بھی تیار ہوں، جیسے ہی رمضان کا چاند نکلے اور فوراً ہم لگ جائیں۔ اس کے لیے کوشش جب ہم آج سے کریں گے تب جا کر کے ہم اپنا پورا مزاج بنا پائیں گے۔ گھر کے کام، باہر کے کام، آفس کے کام جو بھی ہے ان کو ابھی سے نمٹانا شروع کر دیں، اور ہر ایک سے یہی کہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، پورا مہینہ ہمیں عبادت میں لگانا ہے۔ ہم رمضان کی ایک ساتھ ایک گھڑی بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اس ماہ مبارک کو، شعبان المعظم کو، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ ہمیں بھی اس مہینے کو رمضان کی تیاری کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کام کم کرنے چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب اب سے گناہوں کی بچنے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ رمضان آتے آتے مکمل طور پر گناہوں سے بچ جائیں گے، ورنہ پتہ چلا رمضان کے بھی اگر 1-2 دن گناہوں میں گزر گئے تو کتنی بڑی محرومی کی بات۔ تو اس کے لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، غفلت دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب فرمائے اور اس شعبان المعظم کے مہینے کو رمضان المبارک کی تیاریوں کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔